یہ تو ایک سوال ہے، لیکن ہر آدمی ہمارے خلاف ہو جائے گا اگر ہم یہ بات کہیں گے، اس لیے کہ ہر بیٹا اپنی ماں کی برائی نہیں سننا چاہے گا، اور وہ یہی کہے گا کہ ہماری جنت ہمارے ماں کے پاؤں کے نیچے۔ تو اس لحاظ سے پھر مسلمان ہی تو نہ رہے یہ بات کہنے کے لیے، مسلمانوں کا ہر فرقہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہماری جنت ہمارے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو پھر یہودی بھی کہتا ہے کہ ہماری جنت ہمارے ماں کے پاؤں کے نیچے، اور عیسائی کہتا ہے کہ ہماری جنت جو ہے وہ ہماری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، اور کافر ہندو کہتا ہے کہ ہماری جنت ہماری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، اور جو اپنی ماں کی خدمت کرے وہ جنت میں گیا۔ تو اس قول کی روح سے کوئی جہنم میں جا ہی نہیں رہا۔ جس نے اپنی ماں سے محبت کی ہے اور خدمت کی ہے وہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو پھر جہنم تو بیکار ہے، جہنم تو بیکار ہے۔ کچھ ایسے نکلیں گے نافرمان کے جنہوں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہوگی، تو وہ کم ہی لوگ ہوں گے ایسے، تو وہ تو چلے جائیں گے جہنم میں۔ تو اس میں ماں کی تو خطا نہیں ہے، تو ہر ماں کو جنت میں جانا ہے۔ تو کیا ایسا ہے؟ اور اس کا کوئی جواب ہے کسی مفسر کے پاس، کسی محقق کے پاس؟ اس لیے کہ اس نے اس قول کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اس قول کو وہ استعمال کر رہا ہے لیکن یہ نہیں سوچا۔ جب تک یہ نہ پتا چل جائے کہ یہ قول کس کا ہے، اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ شخصیت پر ہوگا۔ تو اب اس میں جو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، تو وہ قول بھی یہاں آ کے غلط ہو گیا، اس لیے کہ یہ قول اسلامی نہیں ہے، یہ شیکسپیئر کا قول ہے، یہ انگلش ہے، یہ اٹلی سے چلا ہے، یورپ سے چلا ہے، لیکن اس کو ہم نے بھی اپنا لیا۔ نہیں، ہمارا دین تو اس پہ زور دیتا ہے، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ ہمارا تو علی ولی اللہ اس پہ قائم ہے، امامت کا عقیدہ اس پہ ہے کہ پہلے دیکھو ہے کون، یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ قول بنانے والے اور اپنانے والے بغیر سمجھے، غور کیے، فکر کیے، تو مجلس کے یہ ہیں فوائد جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ مجلس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ باتیں آپ کو سوا مجلس کے کہیں سے نہیں معلوم، نہ ٹی وی پروگرام سے، نہ ریڈیو پروگرام سے، نہ کسی لیکچر سے، نہ کسی کالج میں، نہ کسی اسکول میں، اس لیے کہ یہ فکر آل محمد ہے، اور فکر آل محمد صرف مجلس ازا میں ہی بیان کی جائے گی اور وہی بتائی جائے گی، اور وہیں پر عکس کرنا ہے اور اسے لے لینا ہے اور اسے محفوظ کر لینا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قول اہم نہ رہا جیسا کہ مشہور کیا گیا، تو اب اہمیت ہوگی اس کی کہ جس کا یہ قول، اور جب تک شخصیت کا پتہ نہیں چلے گا، اس بات کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ کیا دنیا کی ہر ماں جنت میں جائے گی اور ہر ماں کا بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر کے کیا جنت لے لے گا، یہ سوال اپنی جگہ اٹل ہے۔ لیکن جب شخصیت کا پتہ چل جائے گا تو فیصلہ آسانی سے ہو جائے گا کہ یہ قول کس کا ہے۔ یہ قول رسول خدا کا نہیں ہے، یہ قول حضرت علی کا نہیں ہے، یہ قول امام حسن کا نہیں ہے، یہ قول امام حسین علیہ السلام کا، اور اذن ہے پروردگار کا کہ یہ قول تم ہی بیان کرو، اس لیے کہ حسین
کائنات کے لیے آئیڈیل بننے جا رہے ہیں، تب یہ قول اللہ کہتا ہے کہہ دو، تم ہی کہو۔ ہم نے اپنے حبیب سے نہیں کہلوایا، ہم نے ماں کی تعریفیں قرآن میں بہت کی ہیں، ہم نے ماں کو بڑا رتبہ دیا ہے، ہم نے اپنے رتبے سے ماں کا رتبہ ملا لیا ہے، ہم نے اس کو رب کہہ دیا ہے، ہم بھی رب ہیں اور ماں بھی رب ہے، اس سے بڑا منصب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ماں کیسی ہو، ماں کی تعریفیں تو اللہ نے کر دیا۔ تو آل محمد قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، وہ اسی لیے کہ آیت پڑھنا قرآن میں فیصلے یہ کریں گے، سمجھائیں گے، یہ تجزیہ یہ کریں گے، تمہیں راہ یہ دکھائیں گے، روشنی یہ دکھائیں گے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ قول امام حسین کا ہے، امام حسین نے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو حسین کو حق تھا یہ کہنے کا، ہر ایک کہہ بھی نہیں سکتا تھا، ہر ایک کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ خود حسین جنت کے جوانوں کے سردار، جنت تقسیم کریں گے، شفیع محشر ہیں حسین، لیکن یہ قول دے کر بتایا کہ ہم سب کو جنت دیں گے، لیکن ہماری جنت زہرا کے قدموں میں ہے۔ تو کیا زہرا کے قدموں میں ہے، فاطمہ زہرا کے قدموں میں حسین کی جنت ہے؟ نہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کیا بتانا؟ اس لیے کہ قول تو مشہور ہو جائے گا، لوگ یہ بھی نہیں جانیں گے قول کس کا ہے، لیکن جب سوال اٹھیں گے تو پھر تحقیق ہوگی قول کس کا ہے۔ جب سوال اٹھتے ہیں تب پتہ چلایا جاتا ہے کہ یہ کس کا قول ہے۔ شعر پر جب بحث ہوتی ہے تب پھر محقق پتہ لگاتا ہے یہ شعر کس کا ہے، تخلیق کار کون ہے، یہ شعر کس نے کہا ہے۔ ضروری ہو جاتا ہے پھر جواب دینے کے لیے، بات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اگر صرف قول مشہور کر دو گے تو پھر ہٹلر بھی یہ کہے گا میں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، مجھے جنت میں بھیج دو، اور پھر ابو سفیان بھی کہے گا کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، مجھے جنت میں بھیج دو، پھر معاویہ بھی کہے گا کہ میں نے ہندے جگر خارا کی خدمت کی ہے، مجھے جنت میں بھیج دو، اور پھر یزید بھی یہ کہے گا کہ میں نے اپنی ماں محسون جو کہ عیسائی تھی اس کی خدمت کی ہے، مجھے جنت میں بھیج دو۔ اور پھر ساری مائیں جتنی اسلام میں گزری ہیں، وہ مائیں بھی جن کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ مائیں بھی جن کے بیٹے ہیں۔ اسلام میں تو دو طرح کی مائیں ہیں نا، ایک صاحب اولاد مائیں ہیں، ایک بے اولاد مائیں ہیں۔ جنت تیری یہ ساقی کوثر کنیز ہے، جنت تیری یہ ساقی کوثر کنیز ہے۔ بھائی کوثر پیے گا وہ جسے حق کی تمیز ہے، کوثر پیے گا وہ جسے حق کی تمیز ہے۔ ابے دشمن حیدر تجھے کوثر نہ ملے گا، ابے کوثر تو ہم ملنگوں کے پینے کی چیز ہے۔ تو گفتگو ہو گئی، ظاہر ہے کہ اب بہت ہی کم وقت ہے اذان سے پہلے مصائب کے چند جملے بھی کہنے ہیں اور پھر آپ کے لیے دعا۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ قول حسین کا ہے تو کتنی محفوظ ہو گئیں پاکیزہ مائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ حسین نے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو اب کوئی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ماں کی خدمت کر کے جنت لے لیں گے، اس لیے کہ اس میں شرط ہو گئی، قول میں یہ شرط ہو گئی کہ صرف وہ ماں، اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جو زہرا کی تاسی میں زندگی گزار رہی ہے، اس لیے کہ قول حسین کا ہے۔
تو حسین صرف قول نہیں دے رہے ہیں، حسین یہ بھی بتا رہے ہیں ماں ہو تو ایسی ہو جیسے ہماری ماں ہے۔ ایسی ماں تو کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم نقش قدم پہ چل کے ویسی ماں تو بن سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی بات۔ اب دوسری بات یہ کہ یہی ماں کیوں انتخاب کی گئی اس قول کے لیے، اور حسین جیسا بیٹا کیوں؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک تفصیلی گفتگو چاہیے کہ جو اس وقت نہیں ہو سکتی، کہ کائنات کی ہر اہم بات، اہم واقعہ، اللہ کی مرضی سے کائنات میں ہونے والی ہر بات جو کسی نبی، کسی ولی، کسی نے بھی بیان کی ہو، ہر واقعہ، ہر چیز، ہر بات کے پیچھے ایک ماں ہے۔ کہیں ظاہر ہے، کہیں ظاہر نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر سی بات آپ کو بتا دی۔ وہ حج ہو، وہ مکہ ہو، وہ مکے کی آبادی ہو، وہ دین ابراہیم ہو، اس کے پیچھے ایک ماں ہے جس کا نام ہاجرہ ہے۔ جناب یحییٰ کا تقویٰ، اس کے پیچھے ایک ماں ہے، وہ حنا بی بی۔ عیسیٰ کی روحانیت اور پورا دین، عیسائی مذہب اور ان کے اقوال اور ان کی سچائی اور ان کی صداقت، اس کے پیچھے ایک ماں ہے، اس کا نام مریم ہے۔ موسیٰ کی ہیبت، موسیٰ کی نبوت، موسیٰ کے اقوال، موسیٰ کی توریت، موسیٰ کی محنتیں، موسیٰ کی امت، موسیٰ کی قوم یہودی، ان کے پیچھے ایک ماں ہے، وہ موسیٰ کی ماں ہے، ام موسیٰ یوں کبھی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر نبی، ہر ولی، آبادی اور آغاز، نقطہ پہلا ماں ہے۔ وہ مکہ آباد ہو تو ہاجرہ جیسی ماں ہے۔ اور ماں کے پاس ایک قیمتی شے ہے، ہر ماں کے پاس ایک قیمتی شے ہے، اس کا نام ممتا ہے۔ اور وہ ممتا محبت ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرے اور بچہ پیاسا ہو تو زمین اپنا کلیجہ پھاڑ دیتی ہے، زمین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے ماں کی ممتا دیکھ کر۔ اس لیے کہ زمین بھی تو ماں ہے، اس لیے مادر وطن بولتے ہیں، اسی لیے مکے کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ ام مانے ماں، قریٰ قریوں کی ماں، مکہ زمینوں کی ماں ہے۔ تو ہر بڑی چیز کو اللہ نے ماں سے منسوب کیا ہے۔ سورہ الحمد کو ام الکتاب کہتے ہیں، یہ کتاب کی ماں ہے۔ یعنی کتاب بھی بغیر ماں نہیں ہے، زمین بھی بغیر ماں نہیں ہے، مذہب بھی بغیر ماں نہیں ہے، فکر بھی بغیر ماں نہیں ہے۔ اور ام کا لفظ دیکھتے جائیں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے عربی۔ ہر عظیم چیز کی جو جڑ ہوگی اس کے لیے لفظ ام استعمال ہوگا، یعنی ماں ضروری۔ تو جب کائنات کی ہر شے کو ماں کی ضرورت ہے تو کیا واقع کربلا کو ماں کی ضرورت نہیں تھی؟ ختم ہو گئی تقریر۔ واقع کربلا تو کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ چونکہ سب سے بڑا واقعہ تھا اس لیے اس واقعے کے لیے سب سے پہلے ماں سے پوچھا گیا، کسی واقعے کے لیے ماں سے نہیں پوچھا گیا تھا، لیکن اس کو قیامت تک واقعے کو جانا تھا، اس لیے اللہ نے ممتا کو اور ماں کے دل کو دیکھ کر اپنے حبیب سے کہا کہ پہلے زہرا سے تو پوچھ لو کہ کیا حسین کی یہ قربانی ان کو منظور ہے۔ تو اس دل سے سوچئے کہ جو ماں کا دل کہلاتا ہے کہ اسماعیل تھوڑی سی پیاس میں تڑپ رہے تھے تو ماں نے 7 چکر لگا لی، اور جب ذبح کے لیے لے گئے ابراہیم اور واپس لے کر آئے تو ماں نے یہ نہیں پوچھا کہاں لے گئے تھے، بلکہ جب بیلا کرتا اتارا اور نیا کرتا پہنایا
تو گلے پر ایک نشان نظر آیا، سرخ رنگ کا نشان، جیسے کوئی چیز رگڑی گئی ہے۔ تو نشان بیٹے کی گردن پہ پہلے نہیں دیکھا تھا، تو اب پوچھا میرے والی، میرے وارث، یہ میرے لال کے گلے پہ یہ نشان کیسا ہے؟ تو پھر واقعہ سنایا ابراہیم کہ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اس کو میری راہ میں پیش کرو۔ میں مینا پہ لے کے گیا تھا، میں نے آنکھ پہ پٹی باندھ کر اللہ کے حکم پہ عمل کیا، اور میں نے خنجر تمہارے بیٹے کی گردن پہ رکھ دیا، لیکن اللہ نے تمہارے بیٹے کو بچا لیا اور اللہ نے تمبا بھیج دیا۔ بہت غور سے ہاجرہ پورا واقعہ سنتی رہی، لیکن پورا واقعہ سن کر صرف اتنا کہا، میرے والی اگر وہ خنجر چل جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر وہ خنجر چل جاتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیے یہاں کتنے لوگ آئے ہوں گے کہ جن کی مائیں یہاں دفن ہیں، ان کا دل چھلک رہا ہوگا اور وہ رو رہے ہوں گے، اور جو رو نہیں پاتے ان کا دل رو رہا ہوگا، اس لیے کہ رونا آسان نہیں ہے۔ رونا ایک بہت بڑا، سمجھیے کہ جیسے وحی ہوتی ہے پیغمبروں پر، ایسے عزادار پر فرشتہ وحی کرتا ہے، اور جس پہ ملک آتا ہے وہی روتا ہے، ہر ایک نہیں روتا۔ یہ بڑی مشکل باتیں ہیں، تو ہم خود اس غم سے آشنا ہیں، تو ہمیں جب بھی ماں کا ذکر کرتے ہیں، 36 سال ہو گئے میری ماں کو مرے، لیکن ایسا لگتا ہے آج ہوا ہے یہ واقعہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی محبت جب تک زندگی ہے تب تک یاد رہتی ہے۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی مثال ہو سکتی ہے ماں کی محبت کی، کہ انسان سر کو دیوار سے ٹکرا ٹکرا کے روئے، صرف اس جملے پہ روئے، کافی ہے یہ جملہ، میرے والی یہ خنجر اگر میرے بیٹے کی گردن پہ چل جاتا۔ کائنات کا ایک عظیم جملہ ہے یہ، جیسے بازگشت ہو رہی ہے اور کائنات ہاجرہ کی اس آواز کو پھیلا رہی ہے پوری کائنات میں۔ کیوں؟ نہیں سمجھے آپ؟ ارے یہی آواز تو حج بن گئی ہے کہ حاجی دوڑا چلا جا رہا ہے، کون بلا رہا ہے حاجی کو؟ ایک ماں کی ممتا بلا رہی ہے، تبھی تو وہ جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تاسی کر رہا ہے ہاجرہ کی، اس ممتا کو یاد کر کے کہ دوڑو، اس لیے کہ ہاجرہ دوڑی، آواز گونج رہی ہے۔ یہ تقریر کا میری آخری جملہ تھا اور تقریر ختم ہو گئی۔ کیا کہا ہاجرہ نے؟ اس سے بڑا جملہ کائنات میں ماں کی محبت کا نہیں ہو سکتا بیٹے کے لیے۔ میرے والی اگر یہ خنجر میرے بیٹے کی گردن پہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ تو اس جملے کے بعد پھر ہاجرہ نے کوئی بات نہیں کی، گھر کا کوئی کام نہیں کیا، 17 دن بستر پہ پڑی رہی، اور جب اٹھتی تھی کوئی پانی دیتا تھا کھانا تو ایک ہی بات کہتی تھی، ارے وہ خنجر چل جاتا تو کیا ہوتا، وہ خنجر چل جاتا تو کیا ہوتا۔ تو اللہ نے ہاجرہ کی حالت دیکھی تھی، اس لیے اپنے حبیب سے کہا پہلے زہرا سے پوچھ تو لو کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا، وہ ماں کتنی عظیم ہے جس نے پکار کر کا پروردگار مجھے منظور ہے حسین کے گلے پہ خنجر چلے۔ اب کیا ہے؟ یہی تو مقتل کا آخری جملہ ہوتا ہے، یہی تو عاشور کہلاتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا بچا؟ ہاں ماں نے کہہ تو دیا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی تھی، دین کی بقا تھی، لیکن ممتا کو زہرا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ حسین کو گلے سے لگا کے کہا حسین میں نے وعدہ تو کر لیا اللہ سے، لیکن جب خنجر چلے گا تو ماں آئے گی، حسین میں پکاروں گی جواب دینا۔ تو ماں پکار رہی تھی حسین، ماں آ گئی، فاطمہ